وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين بالقاسم محمد عجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين صاحب العرش والزمان إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على ورحمة الله على محبيهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صلوات پڑھیے محمد عجل فرج. کیا میرا دین اسلام ہے، اس کی یہ سلسلے کی آخری کڑی ہے جس آیت کو ہم نے سرنامہ کلام قرار دے کر اپنے لیے شرف بخشا ہے. وہ سورہ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ ہے، اس کی 83 آیت، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے افا غیر دین اللہ یبغون. کیا اللہ کے دین سے ہٹ کر کسی اور دین کی تلاش میں نکلے ہو؟ دیکھو، اس دین کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ دین فطرت پر مبنی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ. اس کی بنیاد نیچر پر، کریشن پر رکھی گئی ہے، اور یہ ایسی فطرت ہے کہ اس میں جو بھی ہیں سب مسلمان ہیں. زمین بھی مسلمان ہے، آسمان بھی مسلمان ہے، چاند بھی مسلمان ہے. ہر شخص اس کے درمیان، کائنات کے درمیان جو بھی ہے
وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے تسلیم کر چکا ہے، اس نے قبول کر چکا ہے، کر لیا ہے اللہ کے بتائے ہوئے تکوینی ارادوں کو۔ مگر یہ انسان ہے، تھوڑی سی آزادی ملی تو اس نے سامنے اللہ ہی کے پوچھا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، کتنا تو مغرور ہو گیا، اپنے کریم رب کے سامنے آ گیا۔ تینے پوری کائنات مسلمان اسلام ہے، تم ہی ہو، تھوڑی سی آزادی کو لے کر سب کچھ بھلا دیا کہ تمہارا خالق کون ہے۔ تو ہمارا دین آیا اسلام ہے، اسلام ایک ٹوٹل حقیقت کا نام ہے۔ ہم لوگ ہیں بایولوجیکل مسلمز، والد مسلمان تھے، دادا مسلمان تھے، دادا شیعہ، ہم بھی شیعہ ہیں۔ اسلام ایسی شیعت کو نہیں چاہتا، ایسے اسلام کو نہیں چاہتا، چاہتا ہے کہ اسلام حق ہے اس لیے مسلمان، مکتب اہل بیت حق ہے اس لیے شیعہ۔ صلوات پڑھیے محمد محمد وعجل۔ کوشش ہمیں کرنا چاہیے کہ دین اسلام کو سمجھتے چلے جائیں، اور جتنا سمجھ رہے ہوں اتنا عمل کریں۔ اب یہ حال ہی میں بہت ہی نورانی شخصیت کا انتقال ہوا، نور اللہ مرقدہ الشریف آیت اللہ بہجت۔ ان سے بڑے بڑے آفیسر CIA کے کوئی نام نمود والے ملتے تھے اور پوچھتے تھے، آغا کوئی ایڈمونیشن دیجئے، کوئی ہدایت کیجئے، کوئی نواز و نصیحت کیجئے۔ آقا کہتے تھے جتنا جانتے ہو اس پر عمل کرو۔ کہاں پریشانی ہے؟ پریشانی ہے عمل میں۔ جانتے بہت ہیں، کیا نہیں جانتے کہ جھوٹ بری چیز ہے مگر بولتے ہیں؟ کیا نہیں جانتے دھوکہ بری چیز ہے، دھوکہ دیتے ہیں؟ کیا نہیں جانتے غیبت حرام ہے؟ جانتے ہیں۔ جانتے تو بہت ہیں، کہاں پریشانی ہے؟ عمل میں پریشانی ہے۔ مسلمان وہ ہے جو عمل میں آ جائے۔ جی، لہو میں کیا ہے، رگوں میں وہ روانی کیوں نہیں ہے؟ وہ دل، رگوں میں وہ روانی باقی نہیں ہے، وہ دل، وہ آرزو باقی نہیں ہے۔ نماز و روزہ و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں۔ جی، نماز بھی ہو رہی ہے، نماز کا کے لیے تھا کردار کی تھی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کا کے لیے ہے برائیوں سے بریک لگانے کی۔ پاورفل آپ گاڑی رکھ لیجئے، اگر اس میں بریک نہیں ہو تو 10 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے، 50 لاکھ کی بیٹے کو خدا نے دولت دے دیا، بیٹے کو گاڑی لے لو بیٹا، تمہاری بیٹا ڈیٹ آف برتھ میں، بیٹا لے کے بیٹھا، باپ نے کہا کہ اس میں بریک نہیں ہے، اور کہا پاپا یہ لے لیجئے، یہ گاڑی لے کے کیا کریں جس میں سب کچھ بہت قیمتی ہو تو کیا ہو جس میں بریک ہی نہ ہو؟ انسان کتنا ہی قیمتی کیا ہو جس میں بریک نہ ہو تو صلوات پڑھیے محمد وآل محمد محمد وآل محمد عجل۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز کیا کرتی ہے؟ بریک لگاتی ہے۔ نماز اگر بریک لگاتی، پہلے تو کہتے ہیں نماز کی ضرورت ہی نہیں، ہم ایسے آزاد ہو گئے، ایسے مومنین ہیں، ہمیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں ضرورت۔ کھاؤ پیو انجوائے کرو لائف کو، چلے جاؤ سیدھے جنت۔ کس نے کہا ہے؟ مولا علی نے کہا ہے، امام حسین نے کہا ہے، امام حسن نے کہا، کسی امام نے کہا کچھ نہ کرو، چلے جاؤ تم۔ دیکھیے، کچھ اور بن کے جینا بہت آسان ہے، اہل بیت کے بن کے جینا بہت مشکل ہے۔ تو امام کے پاس ایک شخص آیا، انا احبک، I love you، I love you، بہت سے لوگ ہم سے بھی کہتے ہیں I am fan of you، I love you، میں بہت محبت کرتا ہوں مولا صاحب سے۔ مولا نے کہا مصیبت کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ لیجئے
ہم کہے تھے بتانے کے لیے ہم آپ سے محبت ہے، مولانا نے کہا کہ ہم سے محبت ہے، امرنا صعبان مستعصب، ہمارا امر، ہمارے احکامات مشکل اور مشکل کو مول لینا۔ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے معنی کیا ہیں؟ مشکل کو مول لینا۔ امام آنے کے ساتھ ہی مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں، کردار کو پہلے صاف کرنا ہے، پھر امام صلوات پڑھیے محمد وعلی عجل۔ قرآن مجید نے انسان کے لیے کوئی چیز چھوڑا نہیں ہے، مسلمان اگر نہیں معلوم ہے تو اس کی بدبختی ہے۔ ماریا شیمول ایک پروفیسر گزری ہیں، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا، عربی کی پروفیسر تھی جرمن کی، اور عربی سیکھنے کے بعد انہوں نے صحیفہ کاملہ کو پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے شیعہ ہو گئی۔ ہم لوگ شیعہ ہیں، اگر ہم سے کوئی پکڑ کے پوچھے آپ شیعہ ہیں؟ ہاں شیعہ ہیں۔ چوتھے امام کی کتاب کا نام کیا ہے؟ صحیفہ کاملہ۔ کتنی دعائیں ہیں؟ جب قرآن کے سورے معلوم نہیں تو دعائیں کیا معلوم؟ نہیں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، عموماً جو جنرل ماشاءاللہ آپ تو ماشاءاللہ جاننے والے۔ ہم لوگوں نے کچھ اور سمجھا ہے، دین کو کچھ اور سمجھا ہے، نہیں چاہتے کہ ہم دین کی باتوں کو سمجھیں، اس لیے کہ سمجھیں گے تو عمل کرنا پڑے گا، اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، سمجھاؤ بھی نہیں سمجھو بھی نہیں، بہتر ہے کہ نہ سمجھے بہترین رہیں، اس لیے کہ ہم کو جانا تو صحیح ہے، سیدھے جانا ہے۔ خدا نے کہا نہ، ایسا دین ہم نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ جو آئے ہمارے پاس جان بوجھ کر آئے۔ مولا نے چند لوگوں کو ساتھ رکھا تھا، سلمان و ابو ذر و مقداد، مولا اتنے ہیں بہت سے، کہ مجھے بہت سوں کی ضرورت نہیں، جو مجھے پہچانے وہ قریب آئے۔ جی جی، جو مجھے پہچانے وہی قریب آئے۔ اگر مولا علی کے ماننے والے ہیں تو ہم کو پہچاننا ہے علی کون ہے، پھر اس کے ساتھ قریب جانا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ کہتے ہیں کہ مولا کے پاس ایک چاہنے والا آیا، اور نوجوان بچہ تھا، بصرہ کا رہنے والا تھا، مہمان کی عزت تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں، لیکن عربوں میں اکرم الضیف ولو کان کافرا، کافر ہی کیوں نہ ہو مگر مہمان کی عزت کرو۔ ان کے پاس مقولہ ہے، امام کے پاس، مولا علی کے پاس مہمان آیا، معلوم ہوا کوفے میں کچھ گڑبڑ میں مبتلا ہو گیا ہے، یعنی کوئی کیس میں الجھ گیا ہے، کل اس کو آنا ہے مولا کے اس چیمبر میں جہاں پہ کورٹ چلتا ہے۔ مولا نے ایک دن کہا آج سے تم میرے مہمان نہیں۔ کوئی مہمان کو باہر بھیج، علی جیسا مہمان کو بھیج دے باہر۔ مولا کیوں؟ کہا کل تم کو مجھے اس انصاف کے کٹڑے پہ کھڑا کرنا ہے، تم مہمان رہو گے تو مجھے مہمان کا لحاظ کرنا۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ آسان ہے مولا علی کے وہاں، بہت مشکل ہے مگر کر سکتے ہیں، آپ کوشش کیجئے۔ پہلا کیا کرنا چاہیے، شروع کیجئے، مولانا سیٹ اپ بتا دیجئے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے دن شروع کیا تھا دین کی تعریف اور اسلام۔ دین سلیقہ حیات کو کہتے ہیں، زندگی کے گزارنے کے سلیقے کو کہتے ہیں۔ اسلام ایک زندگی کے گزارنے کا سلیقہ دیا ہے، اٹھنے بیٹھنے بات کرنے ہر چیز کا سلیقہ اسلام میں موجود ہے۔ آپ کو کسی چیز پہ کہیں جانے کی ضرورت۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں انشاءاللہ، قرآن سے، میری طرف سے نہیں، قرآن سے۔ دیکھیے چلیں کسی کے پاس دعوت میں، قرآن سے پوچھیں کیسے چلیں؟ قرآن یہ کہتا ہے فَقْصِدْ فِي مَشْيَتِكَ، گھر سے نکلنے سے پہلے ارادہ کر لے کہاں جا رہا ہے۔ راستے میں ملے مومن، السلام علیکم، وعلیکم السلام، کیسے نکلے؟ یوں ہی نکل گئے۔ یوں ہی کیسے نکل گئے بھئی؟ اسلام نے یوں ہی نکلنے اجازت نہیں دی ہے کہ آپ یوں ہی نکل جائیں۔ وَقْصِدْ فِي مَشْيَتِكَ، اپنے راستہ چلنے میں پہلے سے ارادہ رکھو کہاں جا رہے ہو۔ أَيْنَ تَذْهَبُونَ، کہاں جا رہے ہو، پہلے مشیہ
تو ٹھیک ہے میں نے یہ طے کر دیا کہ مجھے فلاں صاحب کے گھر میں جانا ہے۔ پہلے زمانے میں کیا تھا سیدھے دروازے پہ چلے جاتے تھے، پھر کھٹکا مارتے تھے، السلام علیکم، وہاں پہ ہے قرآن، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، جب تک اجازت نہ دے اندر داخل مت ہو۔ پہلے کیا کہتے تھے دروازے پہ جاتے تھے، نوک کرتے تھے، اب ضرورت نہیں، پہلے سیل تو ہر ایک کے پاس آ گیا ہے، فون کر کے پوچھیں ہم آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے، پھر جائیں، دروازے پہ نوک کر کے میں آ گیا ہوں۔ قرآن نے کہا 1400 سال پہلے جب بھی نکلو ہو تو اجازت لے کے باہر جاؤ، گھر سے باہر، پھر دعوت میں شریک ہونا، دیکھیے میرے ساتھ رہیے، میری طرف سے نہیں ہے، صرف قرآن کی طرف سے۔ اب میں چل رہا ہوں راستے میں، کیسے چلوں؟ سر اٹھا کر کے، لا تمش فی الارض مرحا، تم اپنے سر کو اٹھا کے مت چل، مغرور مت چل، توجہ کا طالب ہوں، اور کیا سر جھکا لوں؟ مجبور دنیا کا ہے، بے کس و لاچار کا ہے کہ نہ سر جھکا لے نہ سر کو اکڑا لے، ایک درمیانی شکل ہو تیری، متانت ہو تیرے راستے میں، چلنے والا دیکھے تو کہے یہ امام جعفر صادق کا جانا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ اللہم صل علی محمد۔ واقصد فی مشیتک، میاں نہ روئی، نہ ہی غرور، نہ ہی سر اکڑا کر، نہ ہی مجبور، دنیا کا ہے بے کس و مجبور ہے، نہ درمیانی راستہ۔ اسی لیے مولا نے ایکسٹریمزم، آج کل کے ٹرمنالوجیز پہ بہت اس سے ہوشیار رہی، دشمن جو ہے آپ کو کیا کہتا ہے، اب 3 کیٹیگریز میں بانٹا ہے مسلمانوں، ایک کو کہتے ہیں ایکسٹریمسٹ، جی، ایک کو کہتے ہیں فنڈامنٹلسٹ، ایک کو کہتے ہیں ماڈریٹ۔ ماڈریٹ یعنی اچھے مسلمان ہیں، اچھے مسلمان۔ کیوں ماڈریشن ہے؟ داڑھی بھی مڈاتے ہیں، حجاب بھی نہیں پہنتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بادا پیتے ہیں، یہ بھی جاری ہے وہ بھی جاری ہے۔ تو یہ سے بہت اچھے مسلمان ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، مگر ہمارے ساتھ تو ہیں، کیبنٹ میں ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ہماری میٹنگز میں ساتھ بیٹھتی ہیں، ماشاءاللہ کتنی اچھی مسلمان ہیں، ان کی تعریف ہوتی ہے اس لیے کہ ماڈریٹ ہیں، لبرل کہتے ہیں، لبرل، ہم لبرل مسلمان ہیں۔ مولانا ہم آپ کے جیسے نہیں، اوہ تو معلوم ہے علماء کے لیے الگ اسلام ہے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ عجل فرج، ہم اتنے گاڑے نہیں ہیں بھیا، نہیں بھئی، اسلام سب کے لیے ایک ہی ہے، عالی سے مالی کے لیے سب کے لیے اسلام ایک ہے۔ اسلام اتنا ایک ہے کہ نبی کے لیے بھی ایک ہے، امام کے لیے بھی ایک ہے، اور ماموم کے لیے بھی ایک ہے۔ قانون یہ نہیں ہے کہ نبی کے لیے الگ ہو اور امام کے لیے الگ ہو، آپ کے لیے الگ ہو، ٹھیک؟ اب آئیے چلیں، آپ گھر سے نکلیں تو پہلے ارادہ کر کے چلیں، ٹیلی فون کر کے جائیں، آ سکتا ہوں، اجازت مل گئی، راستہ جاتے ہوئے بہت متانت سے چلیں، سر اٹھا کے نہیں، سر جھکا کے نہیں، قدم کو تولتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے۔ حدیث میں کہ اسمائل، رنج کتنا ہی ہو دنیا کو پتہ نہ چلے کہ تم رنجیدہ ہے۔ توجہ کا تعلیم، حدیث میں ہے، سرکار کی سیرت میں لکھا ہوا ہے کہ سرکار ہمیشہ مسکراتے تھے۔ ویسٹرن کنٹری میں اسمائلنگ فیس بہت کہتے ہیں، اسمائلنگ فیس، ہمیشہ مسکرانے والا۔ مسکراتے رہیے، مسکراتی زندگی گزاریے، کبھی اجازت نہیں ہے کہ آپ مسکرائیں نہیں، مسکرائیں ہمیشہ، ٹھیک؟ اس کے بعد راستہ چل رہے ہیں، دروازے کو ناک کیا، اذا قیل لکم فرجعوا، اگر گھر والے کہیں ہم لوگ ابھی سیٹ اپ نہیں ہیں، پلیز واپس چلے جاؤ، تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، گھر کی بات ہے، حال ہو سکتا ہے ابھی صفائی نہیں ہوگی، واپس کہنے کو کہہ دیا تو چلے جاؤ، اگر کہہ دیا اجازت تو اندر جاؤ، پھر سلام کرو، السلام علیکم فسلموا علی اہلہا، داخل ہوتے ہی سلام کرو۔ یہ آداب کیا ہوا بھائی؟ یہ بیچ کا کہاں سے شروع کیا تھا ہم نے؟ اس لیے شروع کیا تھا، یہ ہم لوگ جو نوابین وغیرہ کے زمانے میں چونکہ ہندوؤں سے چاہ رہا تھا تو کہا السلام علیکم بولنے کی بجائے ایک بیچ کا راستہ نکالیں، آداب عرض ہے، مگر یہ مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے، ان کے لیے ہے۔ آپس میں جب اپنے گھر میں داخل ہو، شوہر اپنے گھر میں داخل ہو، سلام علیکم بولے، یہ کیا بات ہے کہ سلام علیکم ایک عیب بن گیا ہے؟ اسلامی زندگی میں سلیقہ یہ ہے کہ پہلے سلام کرو پھر بات کرو۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔
آج کل ایک ٹولی بنی ہوئی ہے مولائیوں کی، او ہو اے ہے ایسے مولائیوں پہ صدقے. ابھی کبھی کبھی آن لائن آتے ہیں یا علی مدد، میں کہتا ہوں السلام علیکم، پھر آتے ہیں یا علی مدد، میں کہتا ہوں السلام علیکم یا علی مدد، میرا چلتا میں نہیں چلتا. پھر کہتا ہوں میں قرآن، مولا کہتے ہیں قرآن پہ عمل کرو، مولا فرماتے ہیں قرآن پہ عمل کرو، قرآن کہتا ہے سلام کرو. توجہ کا طالب، مولا کہتے ہیں قرآن پہ عمل کرو، قرآن کہتا ہے سلام کرو. پہلے سلام کیجئے. یہ یا علی مدد اسماعیلیوں کا سلام ہے، مومنین کا سلام نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کہاں دھوکے میں پڑ رہے ہیں، کہاں دھوکے. علی یا علی مدد کہنے سے مولائی نہیں بنتے. مولائی بننا ہو تو مولائی بننے کے لیے علی کو سمجھیے، علی کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش کیجئے، اور ہمیں نہ سکھائیے کہ آپ بھی مولائی بنیے. اگر مولائی بننے کی سوچ میں ایسی مجلس پڑھوں گا، پورا مجمع 2 گھنٹے تک کھڑا رہے گا، نعرے لگاتے رہے گا، مگر علی نے یہ سکھایا ہے تعلیم دو تو علی معلوم ہوگا. جہالت ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. یہ کہاں سے شروع کیا تھا؟ ہم نے گھر سے شروع کیا تھا. ابھی دعوت پہ نہیں پہنچے، گھر میں داخل ہوئے، اندر داخل ہوئے. قرآن سے، میری طرف سے نہیں، قرآن بتا رہا کیسے چلو، کیسے داخل ہو. اندر داخل ہوئے کیا کرنا چاہیے؟ اندر داخل ہونے سے پہلے آپ کا اختیار کہ اس گھر میں جانا ہے یا نہیں جانا ہے. اندر جانے کے بعد آپ کا اختیار ختم ہو گیا. اسلام سے باہر آپ کا اختیار، اسلام کے آنے کے بعد پھر آپ کا اختیار نہیں ہے. آپ نے جیسے ہی کلمہ پڑھا تو گویا اپنے اختیارات کو اس کے حوالے کر دیا. یہاں تک کہ آپ نہیں بلکہ آپ تشہد بھی پڑھیے، اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. پہلے بندہ تھا تو رسول بنا. توجہ کا طالب، بندگی جب تک نہیں ہوگی رسالت ملنے والی نہیں ہے. تو داخل ہونے کے بعد اذا قیل لکم تفصحوا فی المجلس، اگر آپ سے کہے یہاں تشریف رکھیے، جہاں میزبان بٹھا دیا، نہیں ذرا یہاں بیٹھ، نہیں آپ کا کام ختم ہو گیا، آپ اندر آ گئے ہیں، جہاں میزبان بٹھا دے وہاں بیٹھ جائیے. جی میزبان بٹھا دیا وہاں پر. اب اس کے بعد دسترخوان لگا، کتنا کھاؤں؟ کل مجلس سنی تھی نا، کتنا کھاؤں؟ جی اس وقت تک دسترخوان پہ نہ بیٹھو جب تک کہ بھوک نہ لگے. دونوں ہاتھوں کو پاک صاف کر کے بیٹھو، بھوک لگنے کے بعد بیٹھو. اور کتنا کھاؤں؟ کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو، اسراف مت کرو. امام حسین کے نام پہ سڑکوں پر روٹیاں پھینکتے ہو، پھر تبرک کہتے ہو. قرآن کہتا ہے اسراف مت کرو. امام کے نام پر کتنے بھوکے ہیں ان کو روٹ. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. جی مولا کے نام سے دیجئے، مولا کے نام سے دیجئے. بھوکے کو دیجئے، کسی کو بھی دیجئے، غیر مسلم کو دیجئے. امام حسین کا دسترخوان سب کے پاس کھلا ہوا ہے. روٹی دیجئے، ہر ایک کو دیجئے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ روٹی کا اسراف کریں. تبرک کا اسراف نہیں کر سکتے. میں دیکھتا ہوں چائے کے اقبالیاں پوری جگہ پھری میں. کیوں؟ مومن ہے، صفائی. اسلام کہتا ہے صاف. جہاں پر کوڑا دان ہے وہاں پہ ڈالیے. مومن ہے آپ لائیے رنگ کو. ہم سے کہا جاتا ہے نہ بولیں، مگر اسلام کہتا ہے کہ بولو. ممبر کہتا ہے کہ بولو. نہیں، اگر کہیں بول رہا ہے تو اس کا پرابلم ہے، میرا پرابلم. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو. اسراف بھی 2 طرح کا، ایک باہر اسراف، ایک اندر اسراف. غالب صاحب کا جو گھر تھا مسجد کے پہلو میں تھا. رمضان کا مہینہ تھا.
جی مولوی صاحب کو سوجی نہیں، مولوی صاحب کا کام کیا ہے؟ ذرا ہدایت کرنا۔ فوراً دروازہ کھولا، دیکھا تاش کھیل رہے ہیں رمضان کے مہینے میں، انہوں نے دروازہ بند کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غالب صاحب نے کہا مولوی صاحب تشریف لائیے بیٹھیے۔ کیوں لاہور پڑھ رہے ہیں؟ کہ ہم نے سرکار کی خطبے میں سنا ہے کہ شیطان رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے۔ غالب نے کہا صحیح سنا ہے، یہی تو کمرہ ہے جہاں بند ہوتا ہے، یہی تو کمرہ ہے، تو اس کے معنی کہ ہم بھی بند کر لیتے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ رمضان کا مہینہ مولوی صاحب روزہ رکھے ہیں، انہوں نے کہا بیٹا گرمیوں کا زمانہ تھا، تپتی ہوئی یہاں پہ بھی یو پی کی لو چل رہی تھی، مولوی صاحب کو رمضان میں پیاس لگی تھی، بچے کو بولا ذرا بیٹے گلاس میں پانی لاؤ، رمضان میں پانی، انہوں نے منہ میں لیا کلی۔ غالب کو غصہ آیا، انہوں نے بھی کہا میرے لیے بھی گلاس پانی لاؤ، انہوں نے کل کی اندر۔ مولوی صاحب نے کہا غالب یہ کیا کیا؟ کہا آپ نے باہر کلی کی، میں نے اندر۔ آپ نے باہر کی، ہم نے اندر کی۔ بعض لوگ اسراف باہر کرتے ہیں، بعض لوگ اسراف اندر کرتے ہیں۔ پیٹ سے ہوشیار رہیے، شکم سے ہوشیار رہیے۔ جس نے شکم کو بچا لیا اس کا جسم اچھا ہو گیا، جس نے آنکھ کو بچا لیا اس کی روح اچھی ہو گئی۔ یہ دونوں کا بچانا آسان نہیں، دونوں کا بچانا مشکل ہے، پیٹ کا بھی اور آنکھ کا بھی۔ کلو واشربو واشربو ولا تسرفوا، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو۔ کھا لیا پی لیا، کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ آئے ہائے ہائے، خوبصورت چیز ہے یار، بہت اچھی چیز ہے۔ ابھی ایران میں علماء نے، اسکالرس نے بہت بڑی میٹنگ کی تھی، بہت 3-4 دن تک کانفرنس چلی، ہاؤ لانگ اے میٹنگ شوڈ لاسٹ۔ بحث تھی کہ ایک سیٹنگ، ایک میٹنگ، ایک مجلس وغیرہ کتنی دیر میں گزارنا چاہیے، کتنا ٹائم دینا چاہیے۔ بیوٹیفل تھنگ ہے، بہت ریسرچ کیا، آخر میں کنکلوژن پیش کیا کہ 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کیا کہتا ہے 1400 سال پہلے؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو اسراف مت کرو۔ اس کے بعد کھانے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ کتنی دیر بیٹھنا چاہیے؟ وَلَا إِذَا طُعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ۔ جب کھا لو تو نکل جاؤ باہر، گپے بازی کو مت بیٹھو۔ دعوت چھوٹی سی گھر سے لے کر باہر جانے تک، واپس آنے تک قرآن بتا رہا ہے۔ یہ نہیں بتایا کہ نبی کے بعد آنے والا کون ہے، ناممکن ہے، خدا نے ہر چیز کا بتایا، تو یہ چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بتایا خدا۔ تو اسلام وہ ہے جس میں ما فرطنا من کتاب فی کتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے۔ ریفرنس ویلیوم ہمارا کون سا ہے؟ قرآن ہے۔ ہمیشہ دیکھیے قرآن، اسی لیے معصوم نے فرمایا القرآن یہدی للامام، الامام یہدی للقرآن۔ قرآن کہتا ہے امام کے پاس جاؤ، امام فرماتے ہیں قرآن کے پاس جاؤ، اس لیے کہ امام قرآن تشریح چاہتا ہے، شرح کے لیے امام کے پاس جانا ہے، پھر امام علم چاہتے ہیں، قرآن کے پاس جانا ہے۔ یہ دونوں سائیکل جب پورا ہوگا ہماری حیات اچھی ہوگی۔ کیا میرا دین اسلام ہے؟ نہ، میرا اٹھنا اسلام نہیں ہے، میرا بیٹھنا اسلام نہیں ہے، میرا سونا اسلام نہیں ہے، میرا کھانا اسلام نہیں ہے، میرا دیکھنا اسلام نہیں ہے، میرا سننا اسلام نہیں ہے، میری زندگی اسلام نہیں ہے، میرے گھر کے بچوں کی شادیاں اسلام نہیں ہیں۔ کہیں سے اسلام کا جو سلیقہ ہے میری زندگی میں نہیں ہے۔ اسلام کچھ اور ہے، میرا سلیقہ اور ہے۔ اسی لیے کیا میرا دین اسلام ہے؟ کہ میرا دین اسلام نہیں ہے، اسلام کچھ اور ہے، میرا دین کچھ اور ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ آنکھوں کو رگڑنا چاہیے، گیٹ می اپ، اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ۔ کائے کے لیے بیدار ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو تاکہ تمہیں زندگی ملے، زندگی ملے۔ دیکھیے کیا کیا ہو گیا۔ یہ جو میری شمیول جو مسلمان ہوئی تھیں اور پروفیسر تھیں، عربی کی ٹیچر تھیں، پروفیسر تھیں، اور انہوں نے
صحیفہ کاملہ کو پڑھتے ہوئے ایمان لائے. وہ کہتی اپنا قصہ سناتی کہ میں جب بھی پڑھتی تھی میں دعا ترجمہ نہیں پڑھتی تھی، عربی میں پڑھتی تھی. ہم کیسے مسلمان، ہمیں خود یہ پتہ نہیں ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا. وہ کہتی ہیں کہ میں عربی میں کا ٹرانسلیٹ نہیں سمجھتی جب پڑھتی تھی، بلکہ جب بھی پڑھتی تھی مولا کی دعا عربی میں پڑھتی. میری ماں بیمار ہوئی تو میں تیمارداری کے لیے ہاسپٹل میں اس کا بیڈ، اور میں جب بھی موقع ملتا تھا وہ دعا صحیفہ کاملہ پڑھتی. ایک دن میری ماں نے کہا یہ کیا پڑھتی ہو، حضرت عیسیٰ کا اتنا خزانہ موجود ہے، یہ لے کے کیا کر رہی ہو؟ تو میں نے ان کو تھوڑا سا ترجمہ دے کر کے جب وہ ٹھیک ہو گئی پہنچا دیا گھر کو. چند دنوں کے بعد میری ماں نے فون کیا، اب بائبل نہیں پڑھتی، صحیفہ ہی پڑھتی. صلوات پڑھیے محمد وعلی کہاں ہے ہمارا دین؟ معلوم ہے امریکہ میں ایوری ایئر 20,000 مسلمان ہو رہے ہیں. امریکن اسٹیٹسٹک ٹوڈے آج کا، ہر سال 20,000 مسلمان. جی 20,000. اور ہم 20,000 مسلمان نئے ہو رہے ہیں. ہم کون سے مسلمان ہو رہے ہیں جی؟ تو ہم کو نئےوں کو کرنا نہیں ہے، بلکہ جو ہیں ان کو بیدار کر لینا. اس سوال کا جواب ہی یہی ہے کہ ہمیں ہماری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو پورا کرنا. وہ ذمہ داری یہ ہے کہ دین اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے. اس نظام میں ڈھلنے کی تیاری کرو، اس لیے کہ جو آنے والا ہے وہی اسلام لائے گا، کوئی اور دین لانے والا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. آپ سے چند گزارشیں ہیں، گزارشات، اور صرف وما علینا الا البلاغ المبین. ہمارا کام کیا ہے؟ پیغمبروں کا کام کیا تھا؟ پہنچا دینا. بلاغ المبین، بلاغ کہتے ابلاغ کرنا، کنویئنگ دا میسیج کلیئر، صاف بتا دینا. ہم نے صاف بتا دیا. میرا میسیج نہیں تھا، دین کا میسیج. اور کل میں نے عرض کیا تھا ہمارے پاس کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، یوتھ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، میرج کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، میرج بیورو کی ضرورت ہے، اور بزنس بیورو کی ضرورت ہے. آپ کے پاس 50 کام موجود ہیں. ہر محلے میں ہر ایک کی ذمہ داری ہے. خدا نے جتنی صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو دوسرے تک پہنچا دے. جب دوسرے تک پہنچا دے گا، اگر ایک مومن بھائی کو راستہ مل جائے گا، آپ کی عاقبت اچھی، آپ کی عاقبت اچھی. قومس کا مسئلہ کل میں نے چھیڑا تھا، اور کل میں مجلس میں اترنے کے بعد دو بھائی ہمارے، مجھے معلوم تھا جیسے حسینی ویلفیئر ٹرسٹ یہاں پہ شروع ہوا ہے، بہت اچھا کام، جیسے بلڈ دیا جاتا ہے، یہ اچھا کام ہے، اور زیادہ سے زیادہ دیجیے. خون دینے میں کوئی خون کی کمی ہوتی نہیں ہے، بہترین کام ہو رہا ہے. اس میں زیادہ تر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر محلے میں ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے، تعلیم کا جو سسٹم ہے، اس کو ریوائیو کیا جائے. 5 سال کے بچے سے ہمارے بچوں کی تعلیم میں اتنا اعلیٰ تعلیم ہو کہ کوئی بچہ ہمارا پاسنگ مارک نہ لائے بلکہ بہترین مارکس لائے. ایسا اس لیے کہ باب علم کے ماننے والے ہیں. جی کس کے ماننے والے ہیں؟ علم کا دروازہ. افسوس یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے پاس پرابلم ہے. میں نے بعض چیزیں جب معلوم کی تو ایک بہت ہی پریشانی ہوتی ہے ہمیں. ویسٹرن کنٹریز میں ہم لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں، ہم لوگ مغربی دنیا میں رہنے والے. جیسے ہماری بیٹی جو ہیں، ہماری بیٹیاں حجاب پہنتی ہیں. بعض وقت یہ ہے کہ اسکول میں جانے کے بعد بعض اسکول قبول نہیں کرتے. ہم کہتے لڑتے ہیں، بالکل آپ کیسے قبول نہیں کرتے؟ یہ ہمارا رائٹ ہے، ہم بھی کینیڈین ہیں، ہمارے پاس بھی رائٹ ہے، ہمارا پورا حق ہے، ہمیں دینا چاہیے. چنانچہ گورنمنٹ اس کو کنسیڈر کرتی ہے. آپ سے سوال ہے، میری بیٹیاں بیٹھی ہوئی، کتنے بچیاں ہیں جو پرائیویٹ اسکولس میں پڑھ رہی ہیں، اور لڑکیوں کا اسکول ہے، ٹھیک ہے، لڑکیوں کے اسکول میں حجاب کی ضرورت نہیں ہے. اگر ٹیچرز عورتیں ہی ہوں
لیکن اگر ٹیچرز پروفیسرز عورتیں نہ ہوں تو کیا ہوا؟ حجاب رکھنا واجب ہوگا نا، اس لیے کہ نامحرم کے سامنے بغیر حجاب کے جانا حرام ہے. تو کیا حل ہے اس کا؟ اس لیے کہ جب تک بچہ رویا نہیں ماں دودھ دینے والی نہیں ہے. سکھ لوگ انہوں نے ملٹری میں تک ٹربن کو قبول کروا لیا، فوج میں، پولیس میں، ہر جگہ انہوں نے قبول کروا لیا. مسلمان اپنی چادر قبول نہیں کروا سکا ڈیموکریٹک مقام پر. ڈیموکریسی ہے ہندوستان میں، ڈیموکریسی آزادی، آپ کو حق ہے، یہ آپ کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس طرف سوچا ہی نہیں. ہم یہ سمجھے تعلیم حاصل کرنا، تعلیم سے پہلے تقوی حاصل کرنا ہے. تقوی بات بڑی محمد وال محمد. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. پہلے تزکیہ نفس، تقوی، پرہیزگاری، اس کے بعد علم. ورنہ علم ہو پرہیزگاری نہ ہو تو کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ وہی ہوا جو ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے جو ہو رہا ہے. جی تو اس کے لیے ہم لوگوں کو مذہب کی بنیادی اصولوں سے واقف ہونا بہت ضروری ہے. مذہب ہمارا دین، اور خصوصاً مکتب اہل بیت. اب الحمدللہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، دنیا میں ایک زمانہ وہ تھا کہ شیعہ کون ہے بتانا پڑتا تھا. اب وہ بتانے کی ضرورت نہیں، سب وہ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں. ابھی میں ایک دن، نہیں معلوم، بہت اچھی چیز ہے، بامبے سے جا رہا تھا میں، کراچی جانا تھا مجھے، اور میں ابھی امیگریشن کے اندر جانے ہی والا تھا. آفس نے کہا سر آئی ہیو ٹو ٹاک ٹو یو، مجھے بات کرنا ہے آپ سے. بسم اللہ تشریف لائیے، کرسی میں بیٹھے. اس نے اندر سے کارڈ لکھا کے بتایا میں CID آفیسر ہوں، آپ کا نام کیا ہے؟ یہ میرا نام ہے. کہاں جا رہے ہیں؟ فلاں جگہ جا رہے ہیں. اب مسلمان ہیں، اسے مسلم ظاہر سے نام ہے، ظاہر ہے کون سے مسلمان ہیں. خدا کا شکر ہے اب تو معلوم ہے کون سے مسلمان بھی معلوم ہونا چاہیے. میں نے کہا میں شاید سی بات ہے کہ شیعی ہوں، میں شیعہ ہوں. شیعہ جیسے میں نے کہا شیعوں میں آتنکوادی نہیں ہوتا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. میں نے کہا نہیں بھیا ذرا سا مسٹیک ہے، ذرا کریکشن کرو. مسلمانوں میں آتنکوادی نہیں ہوتا، اس لیے کہ جو آتنکوادی ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اس نے کہا کیسے کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا بتاتا ہوں، میں قرآن کی آیت ہے، پورے مسلمان قرآن پہ عمل کرتے ہیں، قرآن پہ سبھی مانتے ہیں. شیعوں کا بھی قرآن وہی ہے، سنیوں کا بھی قرآن وہی ہے. اس میں لکھا ہے قرآن میں من قتل نفسا بغیر نفس فکأنما قتل الناس جميعا. کیا پاپولیشن ہے دنیا میں؟ اب 7 ارب انسان ہیں، 7 بلین ہو گئے. ابھی حال ہی میں UNO کی رپورٹ آئی ہے 7 بلین، 7 ارب. قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر ایک انسان کو بغیر وجہ کے قتل کیا گویا تو نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا. اگر تو نے ایک کو زندگی دے دی گویا تو نے سب کو زندگی دے دی. اس کی شرح میں لکھا ہوا ہے زندگی سے مراد یہ نہیں ہے کہ زندگی دے، کسی کو علم بھی دے دیا تو زندگی دے دی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. آپ سے گزارش ہے جس طرح سے یونٹی اسکول ہے یہاں پر خوبصورت، خدا سلامت رکھے ان کا سایہ انشاءاللہ ظہور امام تک. ڈاکٹر صاحب قلب صادق صاحب کا، اسی طرح سے میں چاہتا ہوں ہر محلے میں ہمارے ایک اسکول ہونا چاہیے، حدود شریعت میں ہو اور اسٹانڈرڈ ہائی ہو. یعنی ایسا ہو کہ تعلیم میں کمپرومائز نہ ہو،
ٹیچنگ میں کمپرومائز نہ ہو، اسٹینڈرڈ ہائی کیجئے. بزنس ہے آج کل، تجارت ہے، یہ خود تعلیم خود ایک تجارت ہے. سینٹ پال میں پڑھنا کیوں ہے، سینٹ علی میں پڑھنا کیوں نہیں ہے؟ صلوات پڑھیے محمد والے محمد. پرابلم اس کا سلوشن ہے. سال گزشتہ میں نے کہا تھا کہ ہماری والدہ جو ہے جمعے کے دن بیٹھتی تھی، ہمارا بڑا گھر، چھوٹے چھوٹے بچے، تو کبھی کسی کا بٹن نکلا ہوا ہے شرٹ کا وہ ٹانک رہی ہیں، کبھی کہیں پیوند لگا ہے لگا رہی ہیں. کبھی کبھی ہوتا تھا جو دھاگا ہوتا تھا وہ کبھی الجھ جاتا تھا جی، اس کو سلجھانے کے لیے دیکھتی کہ سرا کہاں. ایک سرا نکالا تو پھر اس سے نکالتی گئی پورا دھاگا کھل گیا. ہماری زندگی کا دھاگا بھی الجھ گیا. اس کا سرا ہے قرآن اور دوسرا سرا ہے اہل بیت. صلوات پڑھیے محمد. یہ زندگی الجھ گئی ہے. ہماری شادیاں اسلامی نہیں. ذرا خدا نے دولت دی ہے، 2 مہینے 8 دن حسین 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 حسین، ربیع الاول آیا شادی، مکس پارٹی. کیا بھی خدا نے دیا، خدا اس کی دولت کا اور زیادہ دے. 2 لوگ اگر قوم کے اچھے ہو گئے تو قوم بہت اچھی ہو جاتی. ایک اسکالرز، دوسرے دولت مند. جی اسکالرس میں علماء بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، اور کمپیوٹر پروگرامر، جو بھی نالجبل پیپل ہیں، نالجبل لوگ، اور دوسرے دولت مند. یہ 2 اچھے ہو جائیں تو قوم اچھی ہو جائے. اس لیے کہ قوم دیکھتی ہے 2 کو. ہاں بھائی، ارے بھائی کس کی، ارے انہوں نے فلاں جگہ پہ دعوت کی تھی، میرے پاس ہو یا نہ ہو قرضہ ہو جا تاکہ بتاؤں میں بھی کوئی اسٹیٹس رکھتا ہوں. تو دولت مند وہ ہے جو ہوٹل میں نہ کرے، کسی شادی حال میں نہ کرے، بلکہ چھوٹے امام بارگاہ میں بیٹے کی شادی کرے جہاں پر حسین کا ذکر ہوگا. وہ شادی ہمیشہ آباد ہی رہے گی. اس شادی صلوات پڑھیے محمد. جی میں گزارش کرتا ہوں، محرم سفر ختم ہونے کے ساتھ ہی فوراً ہی شروع ہو جاتا ہے. شیطان امتحان لیتا ہے، جیسے کہتا ہے لے لو ایمان ایمان ایمان، جیسے اسٹاک مارکیٹ بڑا ہائی پہنچ گیا، اس کے بعد نیچے ایسے اترتا ہے پورا بینکرپسی. 2 مہینے 8 دن امام حسین کا نام لے کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نماز پڑھ رہے تھے، شب کی نماز، ایران کی بات ہے، بہت بڑے عالم شب کی نماز پڑھ رہے تھے، پڑھتے ہوئے محسوس کیا چور داخل ہو گیا گھر کے اندر. جی نماز پڑھتے ہوئے انہوں نے محسوس کیا، اس نے جمع کرنا شروع کیا پونجی، جتنی مہنگی چیزیں، اور جب یہ سلام پھیرنے ہی والے تھے اس نے گٹڑی اٹھائی، یا علی مدد. ایران ہے نا بھائی، چرانے والا شیعہ، جس کا چرایا جا رہا شیعہ ہے. یا علی مدد. یہ مولوی صاحب تھے نا، انہوں نے کہا ہمائے زندگی حسین حسین گفتم جم کردم تو با یک یا علی می بری. پوری زندگی حسین حسین کر کے جمع کیا، تو ایک یا علی میں سب لے جا رہا. ہم لوگ بھی ایک یا علی میں سب لے جا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یہ کہ علی میں نماز لے جانا چاہتے ہیں، روزہ لے جانا چاہتے ہیں، حج لے جانا، ہم سب کچھ لے جانا چاہتے ہیں. نہیں بھیا، یہاں کچھ اور بن کے جیجئے، بہت آسان ہے.
اسلام نہ رکھے ہیو فن مین، جاؤ کلب کو جاؤ، ڈانس کرو، جس سے شادی کرو، اسلام نہ رکھو، آزاد ہے۔ جیسے ہی کہا لا الہ الا اللہ، یو آر ان ٹربل، تم نے لاد لیا قانون کو، کہا محمد الرسول اللہ اور قانون کو لاد لیا تھا، وہاں بھی شاید تھوڑی سی آزادی مل جائے، تو نے کہا علی ولی اللہ، ہے کہا کیوں؟ یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں۔ کچھ اور بن کے جیو بہت آسان ہے، علی والے بن کے جینا بہت مشکل ہے۔ علی بے عمل کو مانتا ہی نہیں ہے۔ علی الاسلام کلہ عمل، اسلام یعنی عمل، عمل نہیں ہے تو اسلام ہی نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے الاسلام کلہ، میری طرف سے نہیں مولا علی، الاسلام کلہ عمل، اسلام از اکول ٹو ڈیڈز، ایکشن، کچھ بھی نہیں ہے اسلام، کچھ بھی نہیں ہے مگر عمل۔ اگر عمل نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کریں سوشل اسٹرکچر کو آگے بڑھائیں، ہر ایک محلے میں اسکول ایسا ایک، یہ کبھی انتظار مت کیجئے بڑی زمین لوں گا اس کے بعد شروع کروں گا، نہ، ایک کمرے میں کے جی جونیئر سے بہترین سسٹم سے شروع کرے، پھر اس کے بعد بڑھاتے چلے جائیے، 15-20 سال بعد ایک کالج ہو جائے گا، اس میں مجلسیں بھی کیجئے۔ صلوات پڑھیے محمد جی۔ تعلیم کو ہم لوگوں نے دین کو کچھ الگ رکھا ہے، ہماری زندگی کو الگ رکھا ہے۔ کیا میرا دین اسلام ہے؟ میں میری طرف سے ماشاءاللہ لکھنؤ میں صاحبان فہم ہیں، میں نہیں آیا ہوں دیہات سے آپ کو پڑھانے کے لیے، جی ماشاءاللہ آپ لوگ صاحبان فہم ہیں، صاحب علماء یہاں پہ رہتے ہیں، میں آیا ہوں تذکر کے لیے، یاد دلانے کے لیے، کیونکہ میرے سر پہ امامہ ہے، ذمہ داری سمجھتا ہوں اس لیے یاد دلا رہا ہوں۔ اگر یہ امامہ نہ ہوتا تو میں بولتا بھی نہیں تھا۔ توجہ کا طالب ہوں، آزادی نہیں ہے مجھ میں، بولنا ہے، اور اس ذمہ داری میرے گردن پر ہے۔ امید ہے کہ اس گردن کو میری ذمہ داری جو میرے گردن پہ ڈالی گئی میں نے پورا کر دیا۔ اہل لکھنؤ ہم لوگ بہت سو رہے ہیں، قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اللہ اور رسول کے کال کا جواب دو تاکہ تمہیں زندگی ملے۔ ابھی حال میں ابھی چھوٹی سی مجلس، ابھی یاد رکھ لیجئے انشاءاللہ آخری مجلس یہ اس سلسلے کی۔ مولا امام حسین کربلا میں کیا پکار رہے ہیں؟ حل من ناصر ینصرنا، کون پکار رہا ہے؟ کیا پکار ہے مولا؟ سوچا کبھی خبر؟ روئیے مگر سوچیے، مصائب بھی دستور العمل ہیں، کہے گا جملہ، مصائب کربلا بھی دستور العمل حیات۔ وہاں پر صرف مصائب نہیں ہو رہے بلکہ پوری زندگی کو، پورے اسلام کو ریوائیو کیا جا رہا ہے۔ حل من ناصر، کون ہے مدد کرنے والا؟ کون پکار رہا ہے؟ کون ہے حسین؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، یا وارث نوح نبی اللہ، یعنی آدم حسین، نوح حسین، ابراہیم حسین، موسیٰ حسین، انبیاء حسین، پورا مکمل دین حسین، دین پکار رہا ہے۔ حل من ناصر ینصرنا، کیا جواب دینا چاہیے؟ لبیک یا حسین، پکاریے لبیک یا حسین، لبیک لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین۔ کیا معنی لبیک یا حسین؟ توحید لبیک، عدالت لبیک، نبوت لبیک، قیامت لبیک، نمازیں لبیک، روزہ لبیک، حج لبیک، زکوٰۃ لبیک، یعنی حسین کو لبیک کہنا مکمل اسلام کو لبیک کہنا، مکمل دین کو لبیک کہنا ہے۔ برادران عزیز، ہماری زندگی کچھ اور ہے اور اسلام کچھ اور ہے۔ ہم جو اسلام چاہتا ہے معلوم نہیں ہے، اگر ہے تو ہم عمل کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو ہمیں زندگی بدلنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو زندگی میں ڈھال لینا۔ میں کہا کرتا ہوں پہلے کیا تھا، جب انگوٹھی بنتی تھی تو سونار لے کر کے گھستا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد ایک انگوٹھی۔ آج کل کیا ہو گیا، نہ پہلے سانچا بنا دیا جاتا جی، 100 200 500 انگوٹھیوں کا ایک بڑا سا سانچا، اس میں سونا ڈال دیا، خوبصورت سونے کی انگوٹھیاں۔
اسلام بھی سانچا ہے، اپنے آپ کو اس میں پگھالنا ہے تاکہ اسلام نکل جائے۔ اپنے کو سانچا مت بنائیے اسلام کو پگھالنے کے لیے۔ توجہ کا طالب ہوں، یہ کوشش نہ کیجئے کہ اپنا سانچے میں اسلام ڈھل جائے، بلکہ کوشش کیجئے کہ اسلام کے ساتھ صلوات پڑھیے محمد وآل حسین تجھ پر سلام، ہمارا سلام ہو تجھ پر، تو نے ہم کو سب کچھ دے دیا۔ حل من ناصرین کی آواز بتا رہی ہے کہ حسین آواز دے رہا ہے۔ حسین آواز نہیں دے رہا تھا، بلکہ مکمل کائنات آواز دے رہی تھی۔ آدم آواز دے رہے تھے، نوح آواز دے رہے تھے، ابراہیم آواز دے رہے تھے، موسیٰ آواز دے رہے تھے۔ کون جواب دے؟ پھوپھی اماں عصا دے دیجئے، تلوار دے دیجئے۔ پھوپھی اماں بابا پکار رہا ہے، جواب دینا واجب ہے۔ پھوپھی اماں بہت واجب ہے، بابا پکار رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے کہ خیام سے رونے کی آواز بلند ہوئی، مولا گھوڑے کو لو، زینب زینب زندہ ہوں، رو کیوں رہی ہے؟ ابھی تو زندہ میں، رونے کی کیا بات؟ بھیا آپ کی استغاثہ سن کر علی اصغر نے خدا میری ماں بہنوں کی گودیوں کو سلامت رکھے۔ مجھے زیادہ پڑھنا نہیں ہے، صرف ایک ہی جملہ۔ روز عاشور کے اعمال میں یہ ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، ایک قدم آگے بڑھو، انا للہ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره۔ پھر پیچھے جاؤ، اِنَّا لِلَّهِ، کتنی مرتبہ کا؟ 7 مرتبہ۔ اے ہاجرہ، بچے کے لیے پانی تلاش کرنا اور ہے، اس ننھی لاش کو لے کر امام حسین نے علی اصغر کو واپس لے گئے کس عالم میں؟ خدا کسی ماں کو نہ دکھا۔ خیام کے پردے پر آ کر مولا نے زینب کو پکارا، لیکن ماں انتظار کر رہی تھی۔ رباب دوڑتی ہوئی آئی، اے میرے والی، میرا بچہ پانی پی لیا، میرا بچہ پانی پی لیا۔ حسین نے کچھ نہیں کہا، ابا کو ہٹایا۔ خدا کسی ماں کو ننھے سے گلے میں تیرے سے شعبہ۔ رباب نے ایک جملہ کہا، امثلک ینہار، اے میرے بیٹے کیا تجھ جیسا بھی ذبح ہوتا؟ اجرکم علی اللہ۔ آخری وقت ہے، بس چند جملے اور ختم دعا۔ امام حسین نے کمر کو کسا، سارے خاندان کی تباہی ہو گئی۔ اب حسین اکیلا ہے، خیمے سے باہر آنا چاہتے ہیں، کبھی چھوٹے بچے، کبھی بیویاں۔ حمید کہتا ہے کہ خیمے کا پردہ اٹھتا تھا گرتا تھا، اٹھتا تھا گرتا تھا۔ میں نے غور کرنا شروع کیا، حسین نکل رہے تھے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ وَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا،
مولا خیام کے باہر آئے، یہ نظر یمیناً و شمالا، دائیں جانب دیکھا بائیں جانب دیکھا، صبح سے چاہنے والے مولا مولا مولا، اب کوئی نہیں ہے، کوئی خالی ہے۔ یا ابطال الصفا و فرسان الحیجا، اے میرے شیرو، اے میرے دلیرو، اکیلا ہو۔ زینب سمجھ گئی، بھائی بھائی آئی مہار کو تھاما، اے ماں جائے میں سوار کر۔ حسین گئے، مجھے جنگ بھی نہیں پڑھنی ہے، صرف ایک جملہ، بڑی عظیم جنگ، ایسی جنگ دنیا نے دیکھی نہیں تھی۔ جس طرف جاتے تھے لاشیں کھٹ کھٹ کے گرتے تھے، حسین تلوار چلاتے کہتے جاتے تھے، تم نے علی اکبر کو میرے مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے میرا گھر تباہ کر دیا، آؤ میرے مقام۔ فرش زین سے فرش زمین پر آئے، ذوالجناح ہنہناتا ہوا خیام کی طرف چلا۔ افضلیما، بہت بڑا ظلم ہو گیا۔ ہنہنانے کی آواز بیبیوں نے سنی، سب سے پہلے جو بچی آگے بڑھی 4 سالہ سکینہ، مہار کو تھاما، ایک گھوڑے بتا بابا کو پانی پلایا گیا یا یوں ہی ذبح کر دیا گیا۔ ذوالجناح دیکھ رہا ہے، ایک مرتبہ زینب سمجھ گئی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ آگے آگے ذوالجناح، پیچھے پیچھے زینب۔ خدا کربلا کی زیارت سب کو نصیب کرے۔ جب اس مقام پہ پہنچیے تو مجھے دعا میں یاد رکھیے، اس کا نام ہے تلۂ زینبیہ، زینب کا ٹیلا۔ خدا کسی بہن کو بھائی کی بربادی کی کہانی اس طرح سے نہ دکھائے۔ جب زینب پہنچی کیا دیکھا؟ شبر جان سنانا صدر، شبر سینے پہ سوار۔ بس انشاءاللہ ختم، مگر ہمت کرنا ہے، ہماری بہنیں سنیں اور جملے کو اچھی طرح سے۔ ہمت چاہیے، اکیلی پہلے بازار میں آئی ہے، دشمنوں کے بیچ میں آئی ہے، لیکن اپنی ذمہ داری کو کیسے زینب نے پورا کیا؟ جیسے ہی دیکھا زینب نے بھائی کے سینے پہ شمر سوار ہے، دوڑی بھی چلتی بھی جاتی تھی۔ اے ابن سعد، تو دیکھ رہا ہے نبی کا نواسہ کٹ رہا ہے، نبی کا نواسہ کٹ رہا ہے۔ زینب ادھر سے ادھر آتی گئی، کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا، آواز گونجی، قد قتل الحسین۔ صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارا ان قلیل عبادتوں کو عظیم ہستیوں کے طفیل میں قبول فرما. پروردگارا ہماری زبان سے جو جملے نکلے ہیں صرف تیری خوشنودی کے لیے ان کو قبول فرما. پروردگارا اسلام کے سمجھنے اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پرچم اسلام کو بلند فرما. دشمنان اسلام کو، ظالمین کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو
तहस नहस कर दे, मजलूमीन की मदद फरमा, मोमिनीन जहाँ जहाँ उनकी जान माल आबरू और इज़्ज़त की हिफाजत फरमा, जो परेशान हाल हैं उनके परेशानियों को दूर फरमा, बेरोज़गारों को रोज़गार इनायत फरमा, मक़रूज़ों के कर्ज़ों को अदा फरमा। परवरदिगारा जो बीमार हैं जिन्होंने इल्तिमा से दुआ कहा, ख़ुसूसन एक बच्चा जो नौजवान जो एक्सीडेंट हुआ, खुदा उन सबको सेहत कामिल आजिला इनायत फरमा। हमारे जिस्मानी अमराज के साथ साथ रूहानी अमराज में गुरूर हो, हसद हो, किब्र हो, निफाक हो, नखवत हो, गीबत को दूर फरमा। जो गोदियाँ खाली हैं उन्हें पुर कर दे, जो लड़के लड़कियाँ नाकत खुदा हैं उन्हें कद खुदा कर दे, जो हज व ज़ियारत के मुतमन्नी हैं जो ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। मालिक मुसलमानों के दरमियान जो तफ़रीक़ा डाल रहे हैं क़ुव्वतें, उन क़ुव्वतों में तफ़रीक़ा डाल दे, हमारे दिलों के बग़्ज़ों को निकाल कर मोहब्बत से बदल दे, सुफ़ूफ़ मुस्लिमीन को मुत्तहिद कर दे। परवरदिगारा जल्द से जल्द हमारे मौला का ज़ुहूर फरमा, हम सब को नासिरों में शुमार फरमा। मैं यहाँ पर 10 मिनट बैठा हूँ, 5 दिन में जो इस मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की गई है 10 मिनट हम देंगे सवाल व जवाब के। अगर कोई सवाल है, तशनगी कहीं है, कोई अगर बात है आपको समझ में नहीं आती है उसको पूछ लीजिए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। बैठिए बैठिए बैठिए, जो लोग पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ज़रा सा परेशान। मेरा ये आम मुशाहिदा कि मैं मोहम्मदीन को या तमाम रहने वालों को भाइयों को वहाँ अक़ीदत कुछ इस लेवल पर होती है कि वहाँ वो अपनी अक़ीदत का इजहार सजदा करके करते हैं, बाकायदा सजदा किया जाए। तो ये अमल सवाल यह है कि ताकि रिकॉर्ड हो जाए, सवाल यह है कि जो लोग ज़ियारत को या एक बाज़ वक्त हर यहाँ भी जाते हैं मुक़द्दस मकामात पर, वहाँ पर दाखिल होने से पहले सजदा करते हैं, उसके बाद दाखिल होते हैं। बाज़ लोगों का ये सही अमल। सजदे ताज़ीमी और सजदे ताबुदी दो अलग अलग हैं। एक अज़मत का सजदा है और एक जो है हकीकत में इबादत। अगर कोई मोमिन हरम इमाम हुसैन, हरम इमाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत के सामने झुक रहा है तो बहुत अच्छा है, नथिंग रॉन्ग। लेकिन एक बात का एहतियात इसलिए भी करनी है कि आज की दुनिया में ख़ुसूसन करबला में, नजब में हर तरफ कैमरे लगे हुए हैं, कोई आपको कुछ और ना कहने लगे, एहतियात करना चाहिए। सब मैंने अभी हाल ही में एक सेमिनार किया था 2 घंटे का, और शायद ऑनलाइन हो तो देख लीजिए। ज़ियारत बा मारिफत, ज़ियारत मारिफत इमाम के साथ। मारिफत इमाम में वह है कि आप दरवाज़े के पास ठहर जाएं और इज़्न दुखूल लें और ये इकरार करें कि आप ज़िंदा हैं, उसी तरह से कलाम सुनते हैं जिस तरह से आप ज़िंदगी में सुनते रहे, और मेरे सलाम का जवाब भी दे रहे हैं। ये मेरी बदबख्ती है कि मैं आपके सलाम के जवाब को नहीं समझ पा रहा हूँ, नहीं सुन पा रहा हूँ। तो अज़मत अहले बैत को समझ कर जाएं और एक एक जुमला जो ज़ियारत का है उसमें डूबें, तो उसमें मारिफत परवरदिगार भी नसीब होगी, अहले बैत की मारिफत में भी इजाफ़ा होगा। ये बहुत अहम, बहुत अच्छे से। और कोई सवाल है? लोग अभी तो आदत नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले।